الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے فائدے اس کے اور بہت ساری فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بیان فرمائی ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق جو باتیں عرض کی جاتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر بسم اللہ کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے فائدے بھی آپ نے بیان فرمائے ہیں. گزشتہ مجلس میں بھی کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کی گئی. اس وقت بھی دو چار باتیں اس سے متعلق عرض کی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ میں جو لفظ با ہے اس کے بارے میں، اور پھر دوسرا لفظ ہے اسم، اور تیسرا لفظ ہے اللہ. اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جہاں بہت سارے فائدے بیان کیے گئے ہیں، وہیں ایک فائدہ اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اگر یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے جسمانی دردوں کو دور فرما دیتے ہیں. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کے بعد میرے جسم کے جوڑوں کی درد کی شکایت مجھے شروع ہو گئی ہے. جوڑوں میں درد کا میں مریض ہو چکا ہوں، میرے جسم کے حصوں میں درد رہتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی بات کو سنا تو فرمایا کہ یا عثمان، ضع یدک علی الذی یألم من جسدک فقل بسم اللہ ثلاثا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عثمان، جسم کے جس حصے میں درد ہو
جہاں درد ہو اس پر دایاں ہاتھ رکھو اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک دعا بیان فرمائی، بسم اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی جسم کے جس حصے میں درد ہوگا اپنے نام کی برکت سے اور اس دعا کی برکت سے اللہ وہ درد دور فرما دیں گے۔ جو دعا آپ نے سکھائی ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ وقدرتہ، کہ میں اللہ کے نام اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد، اس تکلیف سے جو تکلیف اس وقت مجھے آئی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، جس درد کا اس وقت میں شکار ہوں، جس بیماری میں میں مبتلا ہوں، اس بیماری سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وَأُحَاذِرُ، اور ان آفتوں، تکلیفوں، مصیبتوں، بیماریوں سے بھی جو آئندہ آ سکتی ہیں، جن کے آنے کے امکانات ہیں۔ تو اتنی عظیم الشان دعا جس میں اللہ کے نام سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ یہ صرف ایک آیت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علاج بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت میں، جب رات ہو جائے تو اس وقت میں کچھ چیزوں کا آپ نے حکم فرمایا، اغلق الابواب واذکروا اسم اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں رات ہو جائے اور تمہارے سونے کا وقت ہو جائے تو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دو، اور یہ گھر کے دروازے بند کرتے وقت میں اگر آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کیے ہوئے دروازوں کو شیطان کھول نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک اور حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا، خمروا آنیتکم، کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، برتنوں کو کھلا نہ رکھو، اور برتنوں کو ڈھانکتے وقت میں بھی بسم اللہ کہا کرو۔ اللہ کا نام لے کر جس برتن کو ڈھانک دیا جاتا ہے وہ برتن شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کی سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا پانی ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر اس کو کھلا رکھ دیا جائے، کچھ گھنٹے لکھے ہوئے تھے کتاب میں، میرے ذہن سے نکل گیا کہ اتنے گھنٹے اگر پانی کو کھلا رکھ دیا جائے یا کھانے کو کھلا رکھ دیا جائے تو اس کے بعد اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے بیماریاں آدمی کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ مچھروں کے اور مکھیوں کے اور آب و ہوا کے خراب اثرات اس کھانے میں اور اس پانی میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج سائنس تحقیق کر کے اس کو بتا رہی ہے، آج سے 1500 سال پہلے امام الانبیاء ہم سب کے محسن آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ ہدایت دی کہ جب رات ہو جائے تو برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، اور ڈھانکتے وقت میں اللہ کا نام لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر جو برتن ڈھانکا جاتا ہے وہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے مشکیزوں کے منہ کو باندھ دیا کرو، یعنی پانی کے برتنوں کو بھی کھلا نہ رکھا کرو، ان کو بھی وَأَوْقِي قِرَبَكُمْ، کہ اپنے مشکیزوں کو باندھ دیا کرو، ان کے منہ کو بھی بند کر دیا کرو۔ پانی کا باٹل ہے یا کسی شتل میں پانی رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی اور آپ نے ہدایت دی کہ اس کو بھی بند کر دیا جائے۔
اور بند کرتے وقت میں بسم اللہ پڑھ کر اگر اس کو بند کیا جائے گا، اللہ کا نام لے کر اس کو بند کیا جائے گا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر طرح کی نقصان دینے والی چیزوں سے، نقصان دینے والے اثرات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تم اپنے چراغوں کو بجھاؤ، اپنی بتیوں کو گل کرو اللہ کا نام لے کر۔ یعنی رات میں سوتے وقت میں جب لائٹ بند کر رہے ہیں، بتیاں بجھا رہے ہیں، تو بسم اللہ پڑھ کر اگر بجھایا جائے تو اس کی برکت یہ ہے کہ ان چاروں کاموں کے کرنے کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالی سارے گھر والوں کی، گھر کے ساز و سامان کی اور گھر میں رہنے والے افراد کی ہر طرح کے نقصان سے حفاظت فرماتے ہیں، ہر طرح کی ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ان کاموں کے کرنے کی برکت سے، اللہ کا نام لینے کی برکت سے اللہ تعالی ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آدمی کے سونے کا موقع آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیا کرو، جھٹک لیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو اپنے کپڑے کے کنارے سے بستر کو جھاڑ لیا کرے اور جھاڑتے وقت میں بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لیا کرے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی یہ معمول بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بستر پر تشریف لاتے تو آپ اپنا بستر جھاڑتے اور پھر اس کے بعد جو دعائیں پڑھنے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے اس میں بھی اللہ کے نام لینے کی تعلیم دی ہے۔ سوتے وقت میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ سو جانا یہ موت ہے، پھر اٹھ جانا، جاگ جانا، بیدار ہو جانا یہ زندگی ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر آدمی سوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوتے وقت بتائی ہے، یہ مختصر اور مشہور دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ورنہ سوتے وقت کی اور بھی 2-4 دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو اس کے انوارات اور اس کا نور بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جیسے ایک دعا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری دعا سکھائی۔ ایک بات یہاں رک کر یہ بھی عرض کروں کہ ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی دعائیں پڑھتے ہیں اور کھاتے وقت میں، پیتے وقت میں اور بھی بہت سارے اوقات میں دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو جو دعائیں ہمیں یاد ہیں یا جو دعائیں ہم جس وقت کی پڑھ رہے ہیں، کسی عالم دین سے رابطہ کر کے، مل کر کے معلوم کریں کہ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے، اس میں اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کا ترجمہ معلوم کر لیں گے اور اس دعا کے معنی کو سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس دعا کے پڑھنے میں مزہ آئے گا اور آدمی کو معلوم ہوگا کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ پھر آدمی توجہ کے ساتھ مانگے گا، لجاجت کے ساتھ مانگے گا، عاجزی کے ساتھ مانگے گا اور پوری طرح متوجہ ہو کر اللہ سے مانگے گا۔ ورنہ اگر معلوم نہیں ہوگا تو آدمی زبان سے دعا تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دل و دماغ کہیں اور ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کا ترجمہ معلوم کرنا چاہیے، معلوم کر کے دعائیں مانگ کر دیکھیں، پھر اس کے بعد ہماری دعاؤں میں اللہ کی طرف توجہ کی کتنی بڑی کیفیت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ
کہ اے میرے رب تیرے نام سے میں اپنے پہلو کو نیچے رکھتا ہوں یعنی سوتا ہوں، وبک ارفعہ اور تیرے ہی نام سے میں اپنے پہلو کو اٹھاتا ہوں یعنی بیدار ہوتا ہوں۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو یہ نیند موت کی بہن ہے۔ کتنے لوگ ہیں رات میں سو گئے پھر صبح میں اٹھ نہیں سکے، یعنی اسی حالت میں ان کی موت کا وقت آ گیا، اسی حالت میں روح قبض ہو گئی۔ سو گئے جیسے سوئے تھے ویسے ہی سوئے ہی رہ گئے، پھر اٹھے نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان امسکتہا، اے اللہ اگر تو میری روح کو اپنے پاس روک لے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو سونے کے بعد اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے، اللہ سے عرض کرتی ہے کہ اللہ اگر اجازت ہو تو واپس جاؤں گی، اگر اجازت نہ ہو تو یہیں رک جاؤں گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے اس کو وہیں روک لیا گیا، ان امسکتہا، کہ اللہ اگر تو اس کو روک لے یعنی موت کا فیصلہ کر دے تو فرحمہا، تو میری روح پر رحم فرما۔ دوسری روایت میں ہے فغفرہا، مغفرت فرما، معاف فرما، گناہوں کو خطاؤں کو بخش دے۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو زندگی کا فیصلہ کر دے، دوبارہ بیدار کر دے، پھر میں نیند سے بیدار ہو جاؤں اور جاگ جاؤں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میری اس روح کی ایسی حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں۔ تو رات میں سوتے وقت میں آدمی یہ دعا پڑھ کر سوئے گا تو آپ سوچیں کہ اس کو اس کا معنی معلوم ہوگا، اور معنی کے معلوم ہونے کے ساتھ وہ یہ دعا پڑھ کر سوئے گا تو اللہ سے اس کے تعلق میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، اللہ سے کتنا تعلق اس کا مضبوط ہو جائے گا، اور سوتے ہوئے گویا وہ اللہ کے تعلق کے ساتھ سوئے گا، ایمان کی تازگی کے ساتھ سوئے گا، اللہ کی محبت کے ساتھ سوئے گا۔ تو اس لیے آدمی کو سوتے وقت میں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جن دعاؤں میں بسم اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ تو زندگی کی بات ہوئی، بسم اللہ کی برکتوں کا تو کیا کہنا کہ آدمی زندگی میں پڑھتا ہے تو اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اور جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے بعد اس کو قبر تک پہنچانے والے لوگ بسم اللہ پڑھ کر اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ کی برکت سے اس کے آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، قبر کے مسائل کو اللہ حل کر دیتے ہیں، آخرت کے مسائل کو اللہ حل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تم اپنے مردوں کو قبر میں رکھو، اذا وضعتم موتاکم فی القبور، کہ جب تم اپنے مردوں کو قبر میں رکھو تو کیا کہو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت اور آپ کے مذہب کے مطابق ہم ان کو دفن کر رہے ہیں۔ تو بسم اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آگے کی منزلیں آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بسم اللہ سراسر خیر و برکت کی چیز ہے۔ ہر اچھے کام میں، ہر بھلے کام میں، ہر نیکی کے کام میں ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کے نام کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں، ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، اللہ کی رحمتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ یہ کچھ باتیں بسم اللہ سے پڑھنے سے متعلق تھیں۔ اب بسم اللہ میں جو پہلا لفظ با ہے، اس کے بارے میں گزشتہ مجلس میں نے بتایا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ 3 معنی بھی با کے مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ بسم اللہ آدمی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ میں تیرے نام کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے، اپنے آپ کو تیری رحمت کے دامن سے وابستہ کرتے ہوئے اور تیری معیت کے ساتھ میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں۔ تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دے کر اور اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے انسان کے دل و دماغ میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو گے، اللہ کا نام لوگے، تو اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اور دوسرا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے آدمی تو دوسرا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ تو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ میں تیرے نام کی مدد حاصل کرتے ہوئے اس کام کو شروع کر رہا ہوں۔ تو گویا اس میں بندوں کے ذہن و دماغ میں اور ان کے دل و دماغ میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد کو حاصل کیے بغیر آدمی کوئی خیر کا کام کر نہیں سکتا، کسی شر سے بچ نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کا نام نہ لے، جب تک وہ اللہ کے نام کی مدد حاصل نہ کرے۔ اللہ کے مدد جب تک وہ حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کسی خیر کو حاصل نہیں کر سکتا اور کسی شر سے بچ نہیں سکتا۔ اور تیسرا مطلب ہے برکت کا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے آدمی تو گویا یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے نام کی برکت سے اپنا کام شروع کر رہا ہوں، تیرے نام کی برکت سے کھانا شروع کر رہا ہوں، تیرے نام کی برکت سے سواری چلانا شروع کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نام کی برکت کو جب آدمی ساتھ میں لے گا تو اس کا کام نتیجے تک پہنچے گا، اس کا کام نتیجے تک پہنچے گا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ ہی اسباب کے مہیا کرنے والے ہیں۔ جب وہ آدمی اللہ کا نام لے گا، اللہ سے مدد طلب کرے گا، اللہ کے نام کی برکت کو اپنے ساتھ میں لے گا تو اس کی کوئی کوشش بے نتیجہ نہیں ہوگی، بے نتیجہ نہیں ہوگی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اس کے مقصد کو پورا کریں گے، اس کے کام کو پورا کریں گے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کام پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے با سے شروع فرمایا، بسم اللہ با سے شروع ہوتی ہے، جبکہ حروف تہجی میں پہلا لفظ کون سا ہے؟ الف ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو الف سے شروع کرتے ہیں، لیکن با سے اللہ نے شروع فرمایا۔ تو اس میں علماء نے حکمت لکھی ہے کہ الف میں ایک قسم کا ترفع ہے، تکبر ہے، بڑا پن ہے۔ الف کھڑا ہوا رہتا ہے، الف کھڑا ہوا رہتا ہے، قسم کا ترفع ہے، بڑا پن ہے۔ اس کے مقابلے میں با میں عاجزی ہے، با بچھا ہوا رہتا ہے، با میں عاجزی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے با کے ذریعے سے قرآن پاک کو اس لیے شروع فرمایا کہ انسان نے سب سے پہلے جس لفظ کا اپنی زبان سے اظہار کیا ہے، یا انسان کی زبان سے جو سب سے پہلا لفظ ادا ہوا ہے وہ با ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر اللہ نے عہد لیا۔ اللہ نے پوچھا تھا، مشہور بات ہے سب جانتے ہیں، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تو جواب میں سب نے کہا تھا بلا۔ اسی کا ترجمہ اردو میں ہے ہاں، اے ہمارے رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جب پوچھا گیا تو انسانی زبان سے جو سب سے پہلا لفظ نکلا وہ بلا کا تھا، اور بلا میں 3 لفظ ہیں، ایک با اور ایک لام اور ایک یا، یہ 3 لفظ ہیں اور 3 میں پہلا لفظ با ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ آج بھی جو بچہ زبان سے سب سے پہلا لفظ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے وہ با ہے، اس کی زبان سے جو آسانی کے ساتھ نکلتا ہے وہ با ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ بچہ، چھوٹا بچہ، سب سے پہلے اس کی زبان سے جو آسانی کے ساتھ نکلتا ہے وہ با کا لفظ ہے۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے شروع فرمایا ہے۔ تو یہ حکمتیں با کے لفظ سے شروع کرنے کی علماء نے لکھی ہیں۔ دوسرا لفظ ہے اسم۔ اسم کا معنی ہے نام، یعنی اسم ایسا لفظ جو کسی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے کسی کا نام عبداللہ ہے تو یہ عبداللہ کی باڈی اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ عربی میں لفظ ہے حجر، پتھر، یہ پتھر کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس لیے اسم کا معنی ہے نام۔ اور تیسری چیز ہے، تیسرا لفظ ہے اللہ۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن اللہ کے بہت سارے ناموں میں لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، خاص نام ہے، ورنہ صفاتی نام بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ اب اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ اسی کے ساتھ بیان ہوتے ہیں، یعنی اللہ وہ ہے جو رزق دینے والا ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حشر کی آخری آیتوں میں اللہ نے اپنے صفاتی نام ذکر فرمائے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ہے جو ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ اسی طرح هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ سارے صفاتی نام اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اصل نام جو ہے وہ اللہ ہے، ذاتی نام ہے اللہ کا لفظ اللہ۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، صفاتی نام اللہ کے 99 نام ہیں، اور اللہ کے ناموں کو جو آدمی یاد کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ہر قرآن کے شروع آخر میں آپ دیکھ لیں کہ شروع میں اللہ کے 99 نام لکھے رہتے ہیں۔ تو یہ 99 نام جو آدمی یاد کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جو اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام ہیں؟ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی تلاش اور اپنی اپنی تحقیق کے مطابق الگ الگ باتیں لکھی ہیں، لیکن علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4000 نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 4000 نام ہیں۔ 1000 نام تو قرآن پاک میں اور صحیح حدیثوں میں موجود ہیں۔ الگ الگ جگہ الگ الگ نام اللہ نے بیان فرمایا قرآن پاک میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ انداز سے اللہ کے نام بیان فرمائے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اور احادیث صحیحہ میں 1000 نام ہیں، اور 1000 نام تورات میں تھے، اور 1000 نام زبور میں تھے، اور 1000 نام انجیل میں تھے۔ اس سے آگے بڑھ کر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 1000 نام لوح محفوظ میں ہیں، 1000 نام لوح محفوظ میں ہیں، اور 1000 نام ایسے ہیں جن کا علم ابھی تک انسانوں کو بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بے شمار نام ہیں، لیکن ان تمام ناموں میں پڑوس کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مفسر ہیں۔ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، بڑے اللہ والے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا شاید آج تک بھی ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ تو اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، بڑے محدث تھے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں،
اور اسی طرح تمام راتوں کی سردار شب قدر ہے، اور تمام دنوں کا سردار یوم عرفہ ہے۔ پورے سال کے اعتبار سے تمام دنوں کا سردار یوم عرفہ ہے، اور ہفتے کے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے جتنے نام ہیں ان تمام ناموں کا سردار لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ ہے۔ تو یہ لفظ اللہ یہ اللہ کا صفاتی نام نہیں بلکہ ذاتی نام ہے، خاص نام ہے۔ اس کی اپنی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ علماء نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے ناموں کو جو یاد کریں گے اور اس کے ذریعے سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت نصیب کریں گے اور ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے آگے الرحمن الرحیم یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، اس سے متعلق باتیں اگلی مرتبہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے رشتہ داروں میں ہماری خلیری سالی اور یہاں آپ کی مسجد کے خطیب مولانا سید شبیر احمد صاحب حسینی ندوی دامت برکاتہم کی بھانجی ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ درس قرآن کی مجلس ہے، تو آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کر دیں گے اور پوری امت کے لیے بھی ایصال ثواب کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ زندگی کا بڑا حصہ تجھے ناراض کرنے میں گزر چکا، زندگی کا کتنا حصہ باقی ہے اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، کس حال میں ہو جائے۔ اے اللہ بقیہ زندگی تجھے راضی کرنے والے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے، تجھے ناراض کرنے والی ہر بات سے بچنا ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سچا پکا مسلمان بن کر جینے اور ایمان کامل پر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج تو نے اپنی ایک بندی کو بہت دیندار نیک خاتون تھی، اے اللہ وہ آج تیرے حوالے ہو چکی ہیں۔ اے اللہ ان کی بہن اے اللہ بھرپور مغفرت فرما۔ اے اللہ آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے شوہر کو، ان کے بچوں کو اور ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے اللہ ان کے حسنات کو ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ان کے اولاد کے سلسلے میں ان کی جو تمنائیں خواہشیں تھیں، اے اللہ بڑی نیک خاتون تھی، اے اللہ ان کے اولاد میں ان تمام جذبات کو منتقل فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا اے اللہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی گئی ہے، اے اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ آپ کی روح مبارک کو عطا فرما۔ تمام انبیاء، صحابہ، شہداء اللہ، صالحین، اے اللہ اولیاء اللہ، متقین، پرہیزگار تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص اے اللہ تو آج تیری جس بندی کا انتقال ہوا ہے اے اللہ تسلیم آقا ان کو اللہ اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔
درس قرآن کی اس مبارک مجلس میں اے اللہ ہم ان کی مغفرت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم سب کی مغفرت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، پوری امت کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے مصلیوں میں، اس مسجد کے ذمہ داروں میں جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ پوری امت مسلمہ میں اس وقت تک جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ سب کے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرما، ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غفلت والی زندگی گزار کر حسرت والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مانگا گیا اور مانگنے سے رہ گیا اس میں جو بھی ہمارے لیے خیر ہے اس کو عافیت کے ساتھ عطا فرما، اس میں جو بھی ہمارے لیے شر ہے اس کو خیر سے بدل کر عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔